السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و گفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابن سعد نے خولہ کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ خولہ جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور اس میں سفید پرندے دیکھتی رہی کہ جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح اسیران کربلا اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کی سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے گئے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم میں کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، اس چیز پر آنسو بہاتے ہو، فتح پر آنسو بہاتے ہو۔ بخدا اگر میں یہ نہ جانتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے، اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر اور طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جن میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو برزخ سلمہ تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے، یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والے آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ملتی ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اور دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسقلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسقلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلائع بن زریق نائب مصر نے اسقلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔
اس کے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی نے روایت فرمائی ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ان کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور آپ کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح آپ نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا شاید تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ ہاں، مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے اظہار رضامندی فرمایا، اور یعنی یہی تیرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے جب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو کہ یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے بعد کھول کر دیکھا گیا تو اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی سر تھا جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔